کہ اگر موت کا وقت مقرر ہے نا کہ کوئی کسی کو مار دے تو یہی اللہ نے لکھا ہوگا. اگر دونوں آدمی احرام میں ہیں، دونوں نے طواف کر لیا، صفا مروہ کر لی، اب ایک دوسرے کے بال کاٹیں، بالکل جائز ہے. حرم میں آنے سے پہلے تو بڑی تڑپ تھی، لیکن اب تڑپ کم ہو گئی ہے. استغفار کرو، درود شریف زیادہ پڑھو. وضو کے ٹوٹنے کا وہم کو چھوڑو، یقیناً ٹوٹے تو پھر نیا وضو کرو. میری بیگم کے ماں باپ ستے ہوئے ہیں، وہ مجھ سے طلاق مانگ رہے ہیں، ان کو چھوڑیں. آپ کی بیوی راضی ہے تو ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ بیوی کو لے کے الگ چلے جائیں جہاں ملاقات ہی نہ ہو، کیا طلاق مانگیں گے؟ کیا اب بھی خلافت کا امکان ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. گراؤنڈ فلور کے مطاب پہ چھت نہیں ہے، بالکل کوئی جگہ تو کھلی ہوئی ہو نا. کہتے کہ اہل حدیث حضرات جو نماز میں کندھے سے کندھا ملاتے ہیں اور پاؤں سے، اچھی بات ہے. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، اصل مسئلہ ہے کہ صف سیدھی ہو، صف ٹیڑھی نہ ہو کہ کوئی آگے کوئی پیچھے، کوئی ادھر کوئی ادھر. ورنہ کندھے سے کندھے ملانے کا معنی یہ نہیں ہے کہ حقیقت اچھا ایک آدمی کا قد 6 فٹ ہے، ایک کا 4 فٹ، کیسے کندھا ملائے؟ اس کے نیچے سیڑھی رکھیں. مقصد ہے صفیں ٹھیک بناؤ، صف ٹیڑھی نہ ہو. اللہ ٹیڑھی صف کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرماتا. ذوالحلیفہ عمرے کا احرام باندھا، عمرہ کیا، آخر میں سر میں زخموں کی وجہ سے حلق کے بجائے ٹک لگوائے، کوئی بات نہیں. اگر واقعی زخم ہے تو آپ مجبور ہیں. یہ بھی آپ کئی دفعہ پوچھ چکے ہیں، کتنے دفعہ پوچھو گے؟ کیوں تنگ کرتے ہیں؟ عمرے کی نیت سے فیصل آباد سے آئے ہیں بس براستہ شارجہ. احرام بھولے سے جہاز میں بک ہو گیا، عمرہ نہیں کر سکا. غریب آدمی ہوں، عمرہ بھی کرو، دم بھی ادا کرو. غریب آدمی ہو، جب اللہ پیسے دے دم دے دے. یہ شارجہ پہنچ گئے، عمرے کے لیے آ گئے، غریب کیسے ہو؟ رکن یمانی جو ہے وہاں حضور پاک نے ہاتھ لگایا، سنت ہے. باقی حضرت علی وہاں پیدا نہیں ہوئے. ایک کے لیے ایک عمرہ ہوتا ہے. میری تنخواہ مثلا 1000 ہے، غلطی سے 1500 آ گئی تو 500 واپس کریں. مدینہ منورہ تھی یا طائف سے بالکل وہ میقات کا عمرہ ہے، لیکن ایک کے لیے ایک. بہرحال ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ. اسی طرح آگے بھی آپ پوری آیت پڑھتے نا تو پھر آپ کو جھگڑا نہ ہوتا کہ اب ان کی جو زندگی اللہ بحبل من اللہ ہے اور بحبل من الناس، لوگوں کے سہارے پر ہے. آج اگر کافر ان سے ہاتھ اٹھا لیں تو ان کو تو کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو. ویسے اتنے اقتدار کے بعد یہودی ہوتا ہر وقت ذلیل ہے. طواف کے پہلے چکر میں استلام بھول گیا تو شروع کیسے کیا تم نے؟ میری بیوی آپ کے درس سنتی ہے، دعا کریں اللہ پاک اس کو دین و آخرت اچھی کرے. نرینہ اولاد کے لیے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. ہاں یہ حدیث میں ہے کہ اگر کوئی آدمی مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں 40 نمازیں جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے تو اللہ اس کو نفاق سے اور جہنم سے بری کر دیتے ہیں. کہتے ہیں جی کہ اگر زمینیں بھی ساتھ ہیں تو قرآن میں ارض ایک مفرد سے گئی. ارض مفرد نہیں ہے حضرت، یہ جنس ہے. سبع سماوات اور آج ومن الارض مثلہن تو وہ بھی ساتھ ہیں. باقی اگر کسی جگہ سما
یا ارض استعمال کیا وہ جنس مراد ہوتی ہے، اس کا معنی نہیں کہ سما کہا تو آسمان ساتھ نہیں رہے۔ مکے میں جو رہتے ہیں، طائف جائے، مدینہ واپسی و احرام بالکل لازمی ہے۔ مقیم مکہ کے لیے کوئی نیا مسئلہ الگ نہیں ہوتا۔ جب آپ مدینہ جا رہے ہیں تو آپ گویا کہ میقات کراس کر گئے، اب واپسی پہ احرام ضروری ہے۔ پہلی بار اگر احرام نہیں باندھا عمرہ بھی کرو اور دم بھی دو۔ حضور پاک جب تشریف لائے مدینے سے تو آپ مدینے میں ہی رہتے تھے، پھر عمرہ کیوں کیا؟ تو معنی یہ ہے کہ مدینے والا ہو یا مکے والا ہو، اگر میقات پہ جائے گا تو عمرہ کرنا ہوگا۔ میں اپنی بیوی بیٹی کے ساتھ عمرے پہ آیا تھا کہ رات ہم جدے میں رکیں گے، دوسرے دن عمرے پہ جہاں پھر دم نہیں ہے، کیونکہ آپ جدے کی نیت سے آئے تھے، مکے کی نیت سے نہیں آئے تھے۔ گھر میں کتا رکھنا جائز ہے، حفاظت کے لیے رکھنا جائز ہے۔ مسجد حرام میں بھی مکروہ اوقات میں نماز نہ پڑھیں۔ کہتے جی پاکستان میں آپ کی رہائش کس جگہ پر ہے، آپ کیا کریں گے وہاں رہائش پوچھ کے؟ چپل کے بارے میں، ہماری چپل گم ہو جائے تو کچرے سے اٹھا سکتے ہیں، ہاں کچرے میں اگر پڑی ہے تو اٹھا سکتے ہیں۔ حضرت عباس جو ہے نا، یہ جن کو تفسیر کا علم ہے وہ عبداللہ ابن عباس ہیں۔ عباس حضور کے چچا تھے، عبداللہ ان کے بیٹے ہیں۔ میری شادی کو 3 سال ہو گئے، رپورٹیں بھی ہماری ٹھیک ہیں لیکن اولاد نہیں، تو رب لا تذرنی یہ دعا مانگا کرو۔ میاں بیوی میں کوئی خرابی نہیں ہے تو بہرحال یہی دعا مانگا کرو، یا بعض علماء کہتے ہیں کہ سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کرو۔ باپ کی جائیداد میں بھائی بہنوں بیٹے پہ سب کا حق ہے۔ میری 2 خالہ ہیں، آپ بات نہیں کرتی، اللہ ان کے درمیان اصلاح کر دے، اللہ ہدایت دے دے، اللہم الف بین قلوبہم۔ میں نے احرام کھول دیا، کپڑے پہن لیے، پھر سر کے بال کٹوائے، کتنی دیر بعد؟ اگر تھوڑی دیر تو پھر تو نہیں، ورنہ دم پڑ گئی۔ عمرے اور روانگی والے دن ایام آ گئے، مکے کی طرف روانہ ہوگی، بالکل اس کو احرام نہیں اس کو نہیں